ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. پروگرام تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے 4 پروگرام میں پاکستان کی مشکلات اور اس کا حل اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور کئی دوسرے عنوانات پہ آپ سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے، اور مجھے جو ان کے ای میلز اور دوسرے جو پیغامات ملتے ہیں اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام باتوں پہ بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو بھی چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بہترین مشوروں سے بھی آپ نوازتے ہیں. تو ناظرین، اس لیے ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ ان مہمانوں کی جو لسٹ فہرست ہوتی ہے اس کا بہت اچھی طریقے سے اس کا انتخاب کرتے ہیں. اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے اس سٹیج کے اوپر، اپنے اس نیٹ ورک کے اوپر ہمیشہ ایسے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں جن کو ایک تو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک عالم اسلام میں اور پاکستان میں بالخصوص ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، بڑے تعمیری اور بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں. اور آج اسی سلسلے میں بغیر تمہید کے میں اب اس چوتھے پروگرام میں، جو پچھلے پروگرام میں کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ میں نہیں کر سکا تھا اپنے معزز مہمان سے، ہم نے آج پھر معزز مہمان کو زحمت دی ہے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری اس اپیل کے اوپر ہمیشہ تشریف لے آتے ہیں. میری مراد جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب سے ہے. آج پھر ہمارے ساتھ وہ اسی سلسلے کی سیریز کے 5ویں پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے چھوٹے سے نوٹس پہ آپ تشریف لے آتے ہیں. دراصل پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ اس کا شروع کا سرا اگر پکڑ لیا جائے تو اس کا آخری سرے تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. راستے میں اتنے بل ہیں اور اتنی گرہ ہے کہ ہر گرہ کو کھولتے ہوئے بڑا وقت درکار ہوتا ہے. صحیح. اور کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سے، آپ کی معلومات کا جو ذخیرہ اس میں سے کچھ چیزیں ہم بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اور میں بڑا اس معاملے میں اپنے ادارے کی طرف سے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ پھر دوبارہ تشریف لے آئے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے پچھلا پروگرام جو تھا ہم نے شروع کیا تھا پاکستان کی مشکلات اور اس کا حل. اس کے سلسلے میں ہم نے آپ سے، آپ کی پارٹی جو رفاع کے نام سے جو آپ نے اس کی تشکیل دی ہے، اس کا پروگرام جو میں نے پڑھا اس میں بہت سی ایک نئی چیزیں عام پارٹی سے ہٹ کے آپ نے اس میں لکھی ہیں، اور جو کہ بڑا ایک سافٹیکیٹڈ بھی اور بڑا کمپریہنسو آپ کے پروگرامز اس میں ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں بلکہ میرے ناظرین جو ہیں ان کو بھی ان پروگرام کے بارے میں پوری طرح سمجھ میں آ سکے یہ بات، کیونکہ آپ نے کچھ ایسے دعوے کیے ہیں اس دعووں میں کے اندر جو ہے واقعی ایک دفعہ آدمی پڑھنے والا چونک جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب آج ہم اس سے چونک جانے والے آپ کے انکشافات اور آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں مزید آپ سے ہم انفارمیشن لیں گے. آپ یہ فرمائیے کہ کشمیر کے بارے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کشمیر اس سے نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا بلکہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا ایک خطرہ بن چکا ہے. کیونکہ جبکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک نیوکلیر ساحل کے حامل ممالک ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ یہ ایسے خطے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ ہماری ای سی او ایک بڑی واضح ایک سریت کے ساتھ بڑا ایک لمبا چوڑا ایک رنگ
سبز رنگ جو نظر آ رہا ہے ہمیں، روس سے 6 ریاستوں نے آزادی حاصل کی، افغانستان، پاکستان، ایران اور ترکی. یہ بہت بڑا ایک ایسا خطہ ہے جس نے ان تمام سرزمین کو آپس میں ملا رکھا ہے جیسے یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں. ان کا زمینی رابطہ، ان کا ریل کا رابطہ، ان کا ہوائی رابطہ تو الگ بات ہے، ان کے یہ جو زمینی رشتے جو ہیں، ان کے علاوہ ہمارے دینی اور ملی اور اخوت کے راستے جو ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہمارے رشتے بندھے ہوئے ہیں، گلے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک بڑی خصوصی یہ بات بھی کہی کہ ہمارا دینی اور ملی رشتہ تو ہے ہی ہے، ہماری جو کیلیگرافی جو لکھنے پڑھنے کی ہے، اور وہ بھی تقریباً بہت سے ان میں بولنے کے جو زبان کے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے مشترک ہیں، بڑا اشتراک ہے. اور اگر کوئی ایک ملک کا شہری دوسرے ملک میں چلا جائے تو اسے شاید عام زبان کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے کہ ہماری اس زبان کو وہ سمجھ سکتا ہے، اسے اشاروں کی زبان شاید استعمال نہ کرنی پڑے. صحیح ہے. لیکن کیونکہ اس سارے خطے میں کشمیر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ اور سلگتا ہوا ایک ناسور ہے، اس سلسلے میں آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم کشمیر کو 1 سال میں اسے آزاد کروا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج اس پروگرام کا آغاز اب ڈیٹیل سے آپ ہمیں بتائیے کہ جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام بتایا تو تھا، لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس بات کا پھر آپ ہم یہ بھی بتائیے کہ آپ بھی فوجی بریگیڈیئر رہے ہیں، بہت بڑے یعنی فوج کے اندر آپ کا ایک عہدہ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سے فوجی ایسے جرنیل ہیں جن کے آپ استاد بھی رہے ہیں، اور آپ کی نہ صرف سیاسی بلکہ دفاعی تجزیہ کار کے حساب سے بڑی شناخت ہے. تو یہ بتائیے پھر پاکستان آج کل ہمارے جو عسکری ادارے جو ہیں یا پالیسی ساز ادارے ہیں، کیا پھر انہوں نے کوئی غلطی کی یا خطا کی، ان سے کوئی خطا ہوئی، کشمیر آزاد نہیں ہو سکا؟ اس چیز کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کشمیر کو کسی وقت بھی آزاد کرایا جا سکتا تھا، کیونکہ حالات اس زمانے میں 65 میں 71 میں ایسے تھے جیسے جس میں اگر عسکری کامیابی حاصل ہو جائے تو اس میں اس کامیابی کے نتیجے میں جو علاقہ آپ حاصل کر سکتے تھے وہ رکھ سکتے تھے. جی. تو اگر آپ 65 میں کشمیر لے لیتے، 71 میں کشمیر لے لیتے تو آپ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کی جو اسٹریٹجک ڈائریکشن تھی، یعنی آپ نے جس طرف آپ کو حملہ کرنا چاہیے تھا آپ اس طرف گئے ہی نہیں. جی. تو اس وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ہوئی. جی. لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا جو سانحہ ہوا ہمارے ساتھ وہ 1971 کی وار تھی. جی. 1971 وار ایک انڈیا کی سکسیسفل وار تھی، جہاں پر اس نے پہلے ایک انٹرنیشنل حالات ایسے کریٹ کیے، پھر ایسٹ پاکستان میں ایسے حالات کریٹ کیے کہ ہم ویسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنا شروع ہوا کہ یار جلدی یہ وار جلدی سے ختم ہو، یہ ایسٹ پاکستان جو ہے یہ ہم سے علیحدہ ہی ہو جائے تو اچھا ہے. جی. اور یہ حالات اس وقت پیدا ہو گئے تھے کہ ہم ایک قسم کے شکست کے لیے تیار تھے. ابھی کشمیر کی جو حالت ہے وہ تقریباً وہی ہے جو کسی زمانے میں ایسٹ پاکستان کی تھی. جی. وہاں پر جو ریبیلین ہے جو اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے جس کو ہم انتفاضہ کہتے ہیں، جی، وہ ایسٹ پاکستان کے انتفاضہ سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. لیکن اس انتفاضے کے ذریعے سے جیسے کہ ایسٹ پاکستان میں جو انسٹرکشن تھی وہ سیلف تو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اس کو انڈیا کو لڑائی کرنی تھی. لیکن اس لڑائی کو حالات پیدا کرنے کے لیے کہ وہ لڑائی ایسی ہو کہ کشمیر دینے کے لیے پہلے انڈیا تیار ہو، جی، نیوکلیئر وار نہ ہو، اور آپ کے پاس ایک ایسا اتحادی ہو جس کے پاس ویٹو پاور ہو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، اور جو کہ آپ کی آبجیکٹو کے ساتھ یعنی کشمیر کے فتح کے ساتھ ایگری کرتا. اور زمینی فتح حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ ایسٹ پاکستان جو تھا اس کا ہمارا ویسٹ پاکستان کا زمینی رابطہ تھا ہی نہیں. جی. جو کشمیر کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی 1-2 پل کے ذریعے ہے. جی. اور وہ 1-2 پل جو ہے پہلے 1-2 گھنٹے میں برباد ہو سکتے ہیں. جی. لہٰذا کشمیر کی بھی زمینی حالت وہی ہو سکتی ہے جو کہ ایسٹ پاکستان کی تھی. جی. اس وقت چین آپ کا ساتھ آپ کا وہ دوست ہے جو کہ آلریڈی مانتا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. جی. جس نے کہ ان کو کشمیریوں کو پاسپورٹ انڈین پاسپورٹ کے اوپر ویزا انکار کر دیا ہے، انکار کر دیا، والا سادے کاغذ پہ ویزا دے رہا ہے. جی. لہذا چین کی ویٹو ہے. جی. چین کی سرحد بڑی لمبی ہے. ان کے پاس روس کی حمایت تھی، روس لیکن بہت دور تھا. جی. وہ افیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اس وقت یہ زمینی رابطہ ہندوستان کا کشمیر کا ختم کیا جا سکتا ہے. جی. نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم ہے. جی. اور کشمیر میں جو انسرکشن ہے انتفاضہ ہے جی. وہ اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا پچھلے سال سردیوں میں، اور ابھی اس گرمیوں میں انشاءاللہ پھر پہنچ جائے گا. کہ اگر پاکستان میں یہ ول ہو، یعنی صرف ایک چیز لیکنگ ہے. سر آپ کس بنیاد پہ نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں اس گرمی میں پھر پہنچ جائے گا؟
کیونکہ وہ لیڈرشپ بھی قائم ہے, وہ جذبہ بھی قائم ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو بھولو بھی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی. اور ہندوستان میں ابھی جو بار بار ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, یہاں تک کہ فاروق عبداللہ جی جی کا بیٹا, کیا نام ہے اس کا, عمر عبداللہ چیف منسٹر ہے, ابھی وہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان از اے پارٹی اور اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, ٹرائی پارٹائٹ گفتگو ہونی چاہیے. تو جب یہ اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوں تو لہٰذا ایسٹ پاکستان سے جو ہمارے حالات تھے ایسٹ پاکستان میں, اس سے انڈیا کے حالات کشمیر میں اس سے بہت زیادہ دگرگوں ہیں, اقتصادی نقطہ نگاہ سے, عسکری نقطہ نگاہ سے, اور جہاں تک لوگوں کی سپورٹ کا تعلق ہے اس کے نقطہ نگاہ سے وہ حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے موافق ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں 1 سال آپ کو لگے گا جی وہ سچویشن کریٹ کرنے میں کہ جس سچویشن کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں جان چھڑاؤ, اور پاکستان جو ہے وہ 3 دن میں اس کو فتح کرنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگے گی جی. لیکن وہ حالات کریٹ کرنے کے لیے تو لہذا جو چیز لیک کرتی ہے وہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ہو جس میں پولیٹیکل ول ہو. ہم رفا پارٹی کے پروگرام میں یہ ہمارا ٹاپ نیشنل آبجیکٹو ہے کشمیر کی آزادی, اور جو ہی ہم کو اقتدار میں حصہ ملتا ہے یا اقتدار ملتا ہے تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ 1 سال جو کہ جیسے ہندوستان نے 1 سال لگایا تھا ایسٹ پاکستان کو فتح کرنے کے لیے, وہی 1 سال جو ہے ہمیں چاہیے اسی قسم کا, اور اسی قسم کے حالات میں ہم وہ چیز جیسے ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم ہندوستان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت مل جائے یا حکومت کو حصہ مل جائے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2 بڑی مؤثر بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تو ہندوستان کی دوستی کے حق میں ہیں اور بڑے امن کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری کو خون کو بھلا کے تو امن تو کبھی بھی قائم نہیں ہوا, نہ قائم ہو سکتا ہے, یہ تو ایک زمینی حقائق سے آنکھیں چرانے والی بات ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کشمیر کے معاملے کے اندر, ابھی آپ دیکھیں کہ آج سے کچھ چند ہفتے پہلے ہندوستان کے ایک جرنیل نے ایک پیپر کی خبر چھوڑی کہ چین کی فوج جو ہے وہ پاکستان کے LOC پہ وہ آ گئی, 10,000 سے زیادہ فوج جو ہے اس پہ چائنا کی فوج آ گئی ہے. دراصل اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا جائے تاکہ کشمیر کے اندر مزید فوج کا یعنی مزید کا فوج بڑھایا جائے, دباؤ بڑھایا جائے, مزید فوج کی تعداد کو بڑھایا جائے. اس میں ویسے بھی 7 سے 8 لاکھ تک فوج جو ہے کشمیر کے اندر ہے, اور ہندوستان کا پروگرام جو ہے نا کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج کرنے کا ہے. میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ گرمیوں کے اندر پھر انتفاضہ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو کشمیر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ کشمیر کے اندر اپنے جو تعمیراتی منصوبے ہیں اشارہ کارکنوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حدود کے ساتھ ساتھ ایون لداخ کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی سڑکیں بڑی تیزی سے تعمیر کر رہا ہے, اور 20 ارب روپیہ جو اس سڑکوں پہ اس پہ وہ خرچ کر رہا ہے, اس کی جو واضح پالیسی جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر ہمارے جو کشمیر کے جو جنوبی شمال جنوبی علاقے ہیں گلگت و بلتستان, اس کے اندر وہ شورش کو ہوا دے رہے ہیں, اور اس کے اندر یقیناً امریکہ کی بھی ایک اس کے ساتھ اس کی ایک ٹرائی کا تسلیس کام کر رہی ہے. اسرائیل, امریکہ اور ہندوستان کو چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خطے کو یعنی کیپچر کر لیا جائے یا پاکستان سے الگ کر لیا جائے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو آپ نے منصوبہ بندی جو ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا آپ نے احاطہ بہت ٹھیک درست کیا, یہ ایسے ہی ہے, یہ وہ چاہتے ہیں جی. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہماری کیا پلان ہے, اور ہماری پلان زیادہ کامیاب ہوگی یا ان کی. وہ کیوں چاہتے ہیں پہلے یہ تو بتائیے نا. وہ یہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان کی مدد سے چائنا کا محاصرہ کرے. جی. اور چائنا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے, جی. اس لیے وہ اس محاصرے کو توڑنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ پاکستان کی کشمیر میں موجودگی پاکستان میں انہوں نے اس کا حق تسلیم کر لیا. جی. کہ پاکستان کا حق ہے کشمیر کے اوپر, اور یہ انہوں نے تسلیم چونکہ کیا ہوا ہے, ان کی سرحد بھی ملتی ہے, اور اتنی سرحد اس کی تقریباً جتنی لمبی ہے جتنی پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہے. جی جی. لہذا اس کے پاس یہ کیپبلٹی ہے. ہندوستان جو کہتا ہے نا کہ اس کے ٹروپس آ گئے ہیں, جی. ان کو پتہ ہے یہ تو آئے گئے تو نہیں لیکن آ سکتے ہیں. جی جی. اور ان کو پتہ ہے 1962 میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا نیفا کے اندر, اور اگر وہ اس قسم کی اگر کوئی شک بھی گزرے تو یہ کہ انٹرنیشنل اور ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے میں یہ آپٹمسٹک ہوں کہ اگر ایک عقل والے لوگ
چائنا کی سپورٹ کے ساتھ یہ حالات پیدا کریں کہ ہندوستان والے کہیں کہ نہیں یہ تو ابھی نیوکلیر وار ہو سکتی ہے. اس وقت تو باسط میں کوئی نیوکلیر وار کی تو کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. جی لیکن اس کے باوجود یعنی وہ حالات ایسے پیدا ہوئے بھی. کشمیر میں یہ جو ایسٹ پاکستان جو ہم نے 1971 میں کھویا جی اس وقت تو ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے جی. نہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار تھا نہ ہندوستان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا جی. لیکن اس کے باوجود حالات لہٰذا اس لیے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ حالات اس وقت جو دنیا کے ہیں اس میں ہندوستان کی سپورٹ کوئی نہیں کرے گا. ہماری سپورٹ چین کرے گا. اور ہمارا جو حدود عربہ ہے اس وقت کشمیر کا اس قسم کا ہے کہ وہاں پر بھی وہ تقریباً اس کو کاٹنے کے لیے کشمیر کی جو چیز ملاتی ہے کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ اس کو کاٹنے کے لیے ہمیں صرف چند گھنٹے درکار ہے. اس لیے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ ہر نقطہ نگاہ سے کشمیر کو لینا جو ہے وہ ممکن ہے. بلشا میں ایک اور چیز ایک اور خطرے کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں اور یہ بات اب منظر عام پہ بھی آ چکی ہے اور میں نے بھی اپنے کچھ کالوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے باوسوق ذرائع کے حوالے سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے امریکہ نے دراصل وہاں پہ آپ نے صحیح فرمایا کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کا وہاں پہ اس علاقے میں محاصرہ کرنا چاہتا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان کی حدود کے ساتھ شار ریشم اور کراکم کے ساتھ جو اس کا علاقہ ہے چائنا کی جو اکثریت نیوکلیر جو تنصیبات وہ وہاں پہ ہیں اس کی تیاری اور سب چیزیں وہاں پہ ہیں جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی سرویلنس کے لیے وہاں پہ کچھ ملے. اور اس سے آج سے کچھ سال پہلے ہندوستان کے علاقے لداخ کے اندر امریکہ نے اپنے کچھ ایسے اکوپمنٹ لگائے لیکن اس کے باوجود وہ اس کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے بعد اس نے پاکستان کو دباؤ میں ڈال کے پاکستان سے کچھ علاقہ مانگا اور فاسق مشرف کے زمانے میں کچھ علاقہ دے دیا گیا اور پھر کے بعد اس علاقے کو خالی کرا لیا گیا. لیکن نئی عسکری قیادت جو ہے اس نے وہ اپنے علاقے سارے نہ صرف امریکہ کو انکار کر دیا بلکہ وہاں پہ امریکہ نے پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو بھی تعینات کر دیا ہے تاکہ امریکہ جو ہے کسی ایسی واقع وہاں پہ اسے قبضہ نہ کر لے یا کوئی ایسی بات نہ ہو. اور آپ ایک اور بھی چیز آپ دیکھیے کہ پاکستان ایک وہ خود مختار ملک ہے اور ایک خود مختار ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا حق ہے کہ وہ کسی ملک سے اس نے کانٹریکٹ جو ٹینڈر مانگے تھے اس میں بہت سے ملکوں کو دعوت دی گئی تھی جو کہ چین کے کنٹریکٹر وہ آئے وہاں پہ شارع کراکرم بنا رہے تھے. ابھی ہماری جو سڑک کی جو چوڑائی تھی وہ 70 فٹ چوڑی سڑک تھی جو کہ چین بنا رہے تھے اور 10 کلومیٹر تقریباً سڑک ہم نے تیار بھی کر لی. لیکن یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے پریشر کے اوپر آگے ہم نے اس سڑک کی جو چوڑائی ہے وہ کم کر دی 30 فٹ کر دی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے امریکہ اور بھارت کا یعنی یہ اثر قبول کر کے پاکستان کی خود مختاری میں سودا کیا ہے؟ جو امپورٹنٹ بات اس بات کی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ دو ایسے خطہ زمین چین کے ایک تبت اور سنکیانگ ان کے ساتھ اس کی بارڈر لگتی ہے جی جو کہ ولنریبل ہیں کیونکہ تبت کے میں لوگ تبتن ہیں جی بدھسٹ مذہب کے ہیں چینی نہیں اور سنکیانگ میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور وہ بھی چینی نہیں ہیں. اور ان دونوں میں امریکہ سبورشن کی پوری کوشش کرتا ہے اور چونکہ یہ دونوں علاقے لہٰذا اگر انہوں نے آج کل نیوکلیر وار پاسبل نہیں ہے جی لہٰذا لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر مائنورٹیز ہوں جیسے ہمارے بلوچستان میں ہندوستان کوشش کر رہا ہے امریکہ کوشش کر رہا ہے اس طریقے سے وہاں پر وہ تبت اور سنکیانگ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور کشمیر کی اہمیت ان کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ کشمیر وہ علاقہ ہے جس کی سرحد دونوں کے ساتھ ملتی ہے جی پاکستانی کشمیر کی سنکیانگ کے ساتھ اور انڈین کشمیر جو لداخ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی تبت کے ساتھ جی. لہٰذا اس کو اگر انہوں نے سبورشن وہ طریقہ جو کہ ہم کشمیر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ چین کے ساتھ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا چاہیے؟ ان کو کشمیر چاہیے بیس اور ان کو سبورٹ کس جگہ پہ کرنا ہے کس جگہ پہ بغاوت کرانی ہے وہ بغاوت انہوں نے انتفاضہ کہاں کروانا ہے انہیں تبت اور سنکیانگ میں کرانا ہے جی. لہذا یہ بات یعنی ہمیں ادراک ہے چائنا کو بھی ادراک ہے انڈیا کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے. یہ سب یہ بات سمجھتے ہیں. پاکستانی کتنا سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا میں سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں پاکستان کی فوج بھی سمجھتی ہے لیکن پاکستانی عوام تک یہ بات نہیں سمجھی کہ یہ چاروں کا انٹرسٹ کس چیز کا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. نیوکلیر وار پاسبل نہیں ہے لہذا یہ جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک ایسا سما پیدا کرنے کے لیے کہ سنکیانگ میں اور تبت میں ایک انسرکشن پیدا ہو جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور جس میں ہمیں کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ جیسے کشمیر میں انسرکشن پیدا ہو چکی ہے اور انسرکشن کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کشمیر میں. لیکن لڑائی پھر ہوگی اور لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے حالات ہمیں پیدا کرنے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی نئی جو ڈرامائی تبدیلی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آئی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نئے خطرات جنم لے رہے ہیں ہمارے اس خطے کے اندر؟
یعنی وہ تو پلان تو بن رہی ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو اس وقت ہندوستان کی طرح وہ بھی توڑنا چاہ رہا ہے جی، وہ بھی آپ کی بلوچستان کی اور سندھی نیشنلسٹ کو وہ مدد کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر یہ چیلنج ہے کہ آپ ان کا بھی مقابلہ کریں اور اپنے مقاصد جو ہے یعنی کشمیر کی آزادی اور ای سی او کی یونین، یہ ہمارے جو اہم مقاصد ہیں، اگر ہم ان کی طرف ترقی کرتے ہیں یہ خطرے جو ہیں خود بخود کم ہو جائیں گے، کم نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایلیمینیٹ بھی ہو جائیں گے۔ لہذا آپ کا ویژن کی پرسوٹ جی، ہمارے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ ان کی ویژن کی پرسوٹ۔ ہندوستان اپنے ویژن، ان کا ویژن اکھنڈ بھارت ہے، اس کو پرسو کرتا رہتا ہے، جی، کبھی اس نے خیال نہیں چھوڑا۔ جی، اگر امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ سپر پاور بنا رہے تو اس کو چائنا کا محاصرہ کرنا ہے، اس کو ایک قسم کا شکنجے میں جکڑنا ہے، وہ اپنے چیز کو کرتا رہتا ہے۔ جی، لیکن اس وقت چونکہ ہم اس خطہ زمین میں رہتے ہیں اور ہم ایک فوجی طاقت ہیں اور ایک نیوکلیئر پاور ہیں، لہذا ہمارے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی اس قسم کے ہیں جس کو آسانی کے ساتھ امریکہ یا انڈیا نیوٹرلائز نہیں کر سکتا۔ جی، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کی شراکت نہیں ملتی، جی، افغانستان کے ساتھ ان کی شراکت نہیں ملتی، ہماری ملتی ہے، ہم کنٹیگوس ہیں۔ لہذا اگر ہمارے ویژن میں کامیابی کی طرف چلنا شروع کریں تو پھر وہ دوسری سیکنڈ سٹیج میں آ جائیں گے، اور وہ سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں کیا چائنا کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں یا وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے جو وسائل ہیں جی، ان پر رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا یہ سیکنڈ مقصد پہ آ جائیں تو پھر ہمارا ان کا کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سر یہ بتائیے، جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساری جنگ جو گریٹ گیم ہے یہ سینٹرل ایشیا کے ریسورسز کے لیے ہو رہی ہے، اور اگر میں نہیں سمجھتا کہ بھی امریکہ کے اندر جو دانشور اور بہت بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس بات سے باخبر نہ ہو کہ اگر وہ ریسورسز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ ہی ان کا خریدار بن سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جو ہیں امریکہ کو بیچنے، اپنے ریسورسز بیچنے سے کوئی انکار کر رہی ہیں، تو پھر امریکہ کو تو ایک محفوظ راستہ چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور افغانستان سے امن ہوتا وہ پاکستان کے راستے میں وہ اس ریسورسز کو استعمال کر سکے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے وہ کیا اس ریسورسز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ عقل مندی کا اور تجارت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان تمام راستے کو محفوظ کیا جائے، اور بجائے محفوظ کرنے کے اگر آپ اسے خطرات میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں تو کیسے دانش مندی کا قدم کہیں گا؟ بالکل، یہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دانش مندی نہیں ہے، لیکن امریکہ چونکہ اس وقت پنجہ یہود اور ہنود میں ہے، اس وجہ سے وہ جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ پالیسی اختیار کرتا ہے جو کہ یہود اور ہنود بناتے ہیں۔ اور یہود ہنود اس لیے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، اس لیے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اگر وہ ٹکڑے کر لے اور اس میں بلوچستان کو اس کو ایکسیس ہو جائے، جی، اور افغانستان میں آلریڈی اس نے ایک بہت بڑے ایکسیس حاصل کر لی ہے، وہ اب آ کے بیٹھ گیا ہے، تو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں پھر یہ اس زمینی راستے کو سمجھیں گی کہ یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور پاکستان کا آپ فرما رہے ہیں کہ افغانستان بیٹھ گئے، وہ تو افغانستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اب باوسوق ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بالکل بڑا بیتاب ہے اور پاکستان اور افغانستان سے نکلنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ بھی اب ان کے جو اپنے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس وقت ایک امریکی فوجی کے اوپر یومیہ $2700 اور نیٹو کی فوج کے سپاہی کو $1500 یومیہ خرچ ہو رہا ہے، اور ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت $150 تک انہیں پہنچ رہی ہے، ان کو یعنی $150 اس کی قیمت پڑتی ہے ایک لیٹر۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن $12 کھرب جو ہے اب تک وہ یعنی آگ میں جھونک چکا ہے، اس کے باوجود جانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن وہ جانے کی تیاری نہیں کر رہا۔ یعنی یہ جو میں ڈس ایگری کرتا ہوں نا کہ یعنی تمام حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے، جی، لیکن وہ ابھی بھی ہوپ فل ہے کہ جس طریقے سے وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا کہ اگر اس کو کسی خطہ زمین سے نکلنا بھی پڑا تو اس نے پپٹ اپنے لگا دیے، جی جی، تو اگر کارزائی پپٹ اگر ٹھیک کامیاب نہیں ہوتا تو کوئی اور پپٹ ان کو مل جائے گا، اور افغانستان میں پپٹ ہی رہے ہیں ہمیشہ، پاکستان کہتا ہوں افغانستان میں، جی، افغانستان کے تمام بادشاہ جو تھے نا کسی نہ کسی سپر پاور، اس وقت سپر پاور کے وزیر فخار تھے، جی جی، کبھی انگریزوں کے وزیر فخار تھے، کبھی روسیوں کے وزیر فخار تھے، آج کل وہ امریکیوں کے وزیر فخار ہیں، کبھی وہ انڈیا کے وزیر فخاری کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی ان کو وظیفہ دینے کے لیے تیار ہیں، جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، شاید ہمیں زیادہ وظیفہ دے سکیں، ہمارا زیادہ خیال کر سکیں، تو چونکہ انہیں وظیفہ خوار رہنا ہے، کوئی نیئر فیوچر میں کوئی افغانستان کو
ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ دفاع خار نہ رہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ امریکہ وہاں سے اگر عسکری طور پر نکل گیا تو وہ کمپلیٹلی نکل جائے گا، وہ خام خیالی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک امریکہ وہاں سے اس خطے سے نکلتا نہیں ہے پاکستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور آپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ تو ڈپینڈ ہی سی کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم ہو؟ پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ عسکری طور پر وہاں پر موجود ہے. جی. اگر وہ عسکری طور پر وہاں پر موجودگی اس کی ختم ہو جائے اور وہ اقتصادی طور پر وہاں پر قائم رہے تو پھر وہ جو سیکنڈ آپشن ہے، یعنی اس وقت اس کا آپشن اس پر کام ہو رہا ہے یہود اور ہنود کی پالیسی، وہ ہے کہ چائنا کو سراؤنڈ کیا جائے. جی. پھر دوسری پالیسی، دوسرا آپشن جو اس کے پاس یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے وسائل پر رسائی حاصل کی جائے. جی. وہ مقصد جو ہے اس میں پاکستان ان کا کام آتا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے جو وسائل ہیں ان کو صرف ایسٹ اور ویسٹ کی طرف نہ جائے بلکہ ساؤتھ کی طرف ہماری طرف بھی آئے. لہٰذا امریکہ جو ہے ہمارا دشمن نہیں رہتا، دوست بن جاتا ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے اور رہنی چاہیے، اور پاکستان کی عسکری قیادت کو بالکل اس کا ادراک ہے کہ امریکہ کی لانگ رینج انٹرسٹ پالیسی ان کی ہمارے خلاف ہے اس وقت. جی. جی. لیکن ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایشیا کے ساتھ جو مسلمان دنیا کے ساتھ بگاڑ کرے. جی. جس بات کا ہم پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں، اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوستی رکھے. جی. ہمارا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ ہم 6000 میل دور ایک دشمن جو ہے اس کے ساتھ کو دوست بنا سکتے ہیں، لیکن ہماری سرحد کے اوپر بیٹھا ہوا دوست بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دشمن ہمیشہ نہیں رہتے، دوست ہمیشہ نہیں رہتے، انٹرسٹ ہمیشہ رہتے ہیں. جی. اسی لیے یہ کہا گیا ہے. تو اگر ہندوستان، چین، روس، ایران، افغانستان یہ جتنے بھی آپ کے دوست بن جائیں آپ ان پر آنکھ رکھنی پڑے گی. جی. جی. لیکن امریکہ پر آپ کو آنکھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 7000 میل دور بیٹھا ہے. جی. جی. اس لیے امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی کرے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہ ہمارا دوست ہو، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہم ان لوگوں پر نظر رکھیں یہ جو نزدیک ہے ہمارے. جی. اور یہ ہماری کانسٹنٹلی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تیار رہیں. جو بھی یہ جنود اور ہنود کی اسکیم ہے یہ تو نہیں کہ آفٹر آل انہوں نے عراق پر حملہ کرا لیا. جنود اور ہنود نے مل کے، وہ یہودیوں کی اسکیم تھی. یہ ہنود کی اسکیم ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرائیں، لیکن اس کو فرسٹریٹ کرنا جو ہے یہ ہمارا نصب العین ہمارا اعلیٰ ترین مقصد ہے. اچھا ناظرین، اب ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اس سے پیشتر کہ میں یعنی اس وقفے کا وقفے کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے پہلا پورا پروگرام کا آدھا حصہ جو ہے ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ ہم نے ڈسکس کیا، اور آپ نے بریگیڈ صاحب اور ان کی رفع پارٹی کا نقطہ نظر آپ نے کشمیر کے بارے میں اور نقطہ نظر سمجھ لیا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں جو کہ زمینی حقائق ہیں. وہ یہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ چین کے محاصرے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے وہ ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ چین جو ہے وہ سکم کی طرف سے ہو، چاہے وہ ہماری شمالی علاقات کی طرف سے ہو، تاکہ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اگر یاد ہو تو پاکستان کے یعنی شمالی علاقوں میں ایک بہت بڑی سازش تھی شیعہ سنی فسادات کی، جو کہ پکڑی گئی، اور اس کے جو سرغنہ تھے جو وہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ان کے تعلقات جو تھے بھارت سے تھے، اور بھارت میں ایک بلوچستان کی طرح ایک عظیم سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے. جس طرح اس نے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنے پلان کے ساتھ مکتی بہانی کو تیار کر کے اس پاکستان کو الگ کر لی، اس طرح وہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے اندر بھی وہی کارروائی اور وہی گھرانہ کھیل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چین کی فوج کا حوہ کھڑا کر کے ایک بات کی گئی، اور اس کے حوے کو بغیر کسی تصدیق کے امریکہ کے جو میڈیا ہے ان کو خاص جو خصوصی میڈیا ہے جو کہ صہیونی طاقتوں کے انڈر کام کر رہا ہے، اس نے فوری طور پر اس خبر کو اچھالا. لیکن اس خبر کی صداقت جو ہے فوری طور پر دم توڑ گئی، اس لیے کہ وہ کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ ایک وہاں پہ امتیاز نامی شخص جو کہ گلگت بلتستان کی آزاد بالستان کے نام سے وہ ایک تحریک شروع کیے ہوئے ہے، اس کو باقاعدہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کے تھنک ٹینکس میں رسائی ہے. وہ برسلز میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے. اس طرح بلوچستان کے بارے میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو یروشلم میں اسرائیل نے پناہ دے رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ ٹرائیکا جو ہے وہ محض پاکستان کو اس لیے سزا دے رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی مملکت ہے، اور نہ صرف یہ نیوکلیر پاور بن چکا ہے بلکہ یہ نیوکلیر میں خاصی ایک مہارت حاصل کر چکا ہے، اور خاص طور پر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر پاکستان نے ازحد ترقی کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے ضد پہنچانے کے لیے ہندوستان کو باقاعدہ طور پہ امریکہ کی سرپرستی میں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بہت سے کیمپس جو ہے وہ چلانے کی اجازت دے رکھی گئی ہے.
اور ابھی ریمنڈ ڈیوس جو کہ پاکستان کے اندر جاسوسی کا جس کا بڑا نیٹ ورک تھا، جس کو ایک ڈرامے کے تحت پاکستان سے بھگا دیا گیا، اس کو دوبارہ 300 سے زائد بلیک واٹر کے ایجنٹوں کے ساتھ افغانستان کے اندر تعینات کر دیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں شنید یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنے نیٹ ورک کو دوبارہ وہ متحرک کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی آئی اور آئی آئی سی کے جو مذاکرات ہیں وہ ہر مرحلے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بہت سے اہلکار جو ہیں، پہلی دفعہ خاص طور پہ مائک مولن جو ہے وہ بڑے چیخ کے اس نے پاکستانی میڈیا کے سامنے کہا کہ میری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ میں امریکہ کے عوام کو سو کال جو پاکستان کے اندر طالبان ہیں اور جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں اس کا اور آئی سی کے روابط ختم کیے جائیں۔ اور یہ ایک واضح ایسا بیان ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں خاصی سرد مہری آ چکی ہے۔ ابھی وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ جس طرح ہم پہلے پروگرام کے آخر میں بات کر رہے تھے کشمیر کے بارے میں اور گلگت بلتستان کے علاقے میں جو سازشیں چل رہی ہیں ٹرائیکا کی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہم نے آپ کو اطلاعات فراہم کی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے مہمان بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی ایک نوزائیدہ پارٹی رفع جو ہے وہ پاکستان میں اصلاحات کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اور اس کے پاس ایک پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے بارے میں ہم بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کو ہم نے زحمت دے رکھی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس طرح پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان انرجی کے کرائسس میں مبتلا ہے اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ عام غریب مزدور جو ہے انڈسٹری بند ہونے کے ساتھ وہ بے روزگار ہو چکا ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ یعنی جتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے وسعت توسط سے جو ہماری حکومت بھی ہے اس کی پرائرٹیز بھی کچھ اور ہو گئی ہیں۔ ابھی یہ بات منظر عام پہ موجود ہے کہ ہائیڈرو پاور اور دوسری انرجی میں، مطلب تھرمل پاور میں ریٹ کا بہت بڑا فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آج کل جو پیٹرول کا اور تیل کی جو قیمت ہے وہ آسمان سے چھو رہی ہے، اب پاکستان کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ پاکستان تیل کے معاملے میں خود کفیل تو نہیں ہے۔ $4.5 ارب کا پاکستان کو ہر سال تیل جو ہے وہ درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر آپ نے اپنے پروگرام میں کالاباغ ڈیمز اور گورجز اور جتنے بھی ڈیمز ان کی تعمیر کی تجویز دے کر آپ نے پھر سے تصبات کی کہ جن کو بوتل سے نہیں نکال دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ کالاباغ ڈیم کے اوپر صوبے جو پوری طرح تقسیم ہو چکے ہیں، اور آپ یہ جو نئے خطرات جنم لیں گے اس دوبارہ ڈیمز کے بارے میں، ان کو آپ کیسے مطمئن کریں گے اور کیسے ختم کریں گے؟ یہ آپ کے سوال میں 3 سوال ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت شارٹیج جو ہے یہ مصنوعی ہے، جی، کیونکہ پاکستان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 20,000 میگا واٹ ہے، اور پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آج کل تقریباً 14,000 میگا واٹ ہے، اور بڑھ بھی جائے گی تو 16-17,000 سے بڑھنے والی نہیں۔ لہٰذا پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے زمانے میں اس کے بعد پاکستان میں کوئی بجلی کا زیاں یا خدشہ زیادہ تو نہیں ہوا۔ اس کے زمانے میں کوئی خاص لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، خیر میں آخری سال میں تھوڑی سی ہوئی، لیکن آج کل 14-16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے سرکولر ڈیٹ۔ سرکولر ڈیٹ باقی دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ہر کمپنی جو ہے وہ ایک قسم کی سرکولر ڈیٹ میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہر کمپنی جو ہے وہ دوسری جس سے پرچیز کرتی ہے اس سے 30 دن کا کریڈٹ مانگتی ہے کم از کم، جی، اور جس کو وہ سپلائی کرتی ہے اس کو 30 دن کا کریڈٹ دیتی ہے، جی، اور وہ کریڈٹ 30 دن گزرنے کے بعد وہ بینک جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے پیسے جو ہے ریمٹ کر دیتا ہے، جی۔ تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ بینکنگ سسٹم ٹیکس کیئر آف دی سرکولر ڈیٹ۔ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ حرامزدگی ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ بالکل ڈیلیبریٹ ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت جو ہے، آپ دیکھیں نا، حکومت تو گڈ ول چاہے گی نا، حکومت تو چاہے گی کہ اس کے معاملات جو ٹھیک سے چلیں۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ منصوبہ بندی کے تحت جو لوگوں کو اس معاشی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتی؟ دیکھیں، ایک سوچ نہیں ہوتی، جیسے ابھی میں یہ آپ کو پہلے مانیٹری اور فسکل مینز کی بتا رہا تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی کو استعمال کر رہے ہیں، فسکل پالیسی کو استعمال نہیں کر رہے، ٹیکسیشن نہیں بڑھا رہے، اور ٹیکس جی ڈی پی ریشو پاکستان کا ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے، جی جی۔ تو یہ کسی نے آپ کو کہا تو نہیں ہے، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے کس وجہ سے کر رہے ہیں، جی۔
इसी तरीके से ये जो आप इस वक्त सर्कुलर डेथ जो है इसमें मुब्तला हो गए हैं और आपको सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका निकलने का कोई तरीका नहीं। अगर आप मुझे बैठा दें और मुझे बताएं किसने किसके कितने पैसे देने हैं, अब वो डायरेक्ट डेबिट क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्ट डेबिट एक चीज़ है ना जो आप अपने जब किसी यूटिलिटी के साथ डील करते हैं तो डायरेक्ट डेबिट करते हैं ना। जी जी। आप 30 दिन का क्रेडिट जो है कि इंस्टीट्यूशन है ना, जी जी, ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जी। लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है। और दूसरा है कि जो हमारे जो लोग वजीर बनते हैं उनको इदराक नहीं होता, इन चीज़ों को पता नहीं होता। जैसे मैंने मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की गलती हो रही है, हमारे सामने हो रही है, उसका नॉलेज भी है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद उसको ठीक नहीं किया जा रहा क्योंकि हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है ये ठीक हो नहीं सकता, IMF ने रोक देगा, फलां रोक जाइएगा वगैरह वगैरह। ये सब झूठ है। जब एक पोलिटिकल विल हो तो ये चीज़ें कायम नहीं हो सकती। दूसरा सवाल था आपका कि ये पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज डिमांड जो है वो तो 14-16 हज़ार मेगावाट पे नहीं रहेगी। जी जी। उसकी प्रोजेक्शन ये की जा रही है कि 2025 तक इसकी डिमांड 50,000 मेगावाट होगी। जी जी। अगर ये होगी तो हमारे पास जो वसाइल हैं सस्ते वसाइल, जो आपने कहा था कि आजकल जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं वो अगर हम महंगी भी पैदा करें तो हमें उसको सप्लाई सस्ता करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए जी। और सब्सिडी देने के लिए हमें अपनी टैक्सेशन बढ़ानी है जी, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अगर हम टैक्सेशन की और अपनी आमदन को दुगना कर लें तो आप बिजली के ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं और लोगों को ये इस वक्त जो आप 16 रुपए की बिजली मेगावाट दे रहे हैं, 18 रुपए मेगावाट, 18 रुपए मेगावाट, अभी आप 10 रुपए बिला सकते हैं। 1 रुपए यूनिट फिर बढ़ा दिया है हुकूमत ने। जी। तो ये मेरी पार्टी की ये प्लान होगी कि आप इसको 10 रुपये पे लें और ये 10 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए कि जब आपका बाकी चीज़ें यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी गैस के जरिए जी और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जिसके प्लांट लग रहा है एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसके प्लांट एक प्लान में है और 2-3 और भी लगाए जा सकते हैं, इन तीनों का जो मिक्स है इसका हमारे टारगेट हो कि हम ये 10 रुपए की बिजली, 10 रुपए फी यूनिट बिजली आज भी दें और आइंदा भी दें। मैंने कालाबाड़ डैम की बात की थी, आपने अपने प्रोग्राम में कालाबाड़ डैम के या की फिर से दोबारा से जिक्र किया आपने। ये तीसरा इम्पोर्टेंट मामला है। हम इसको ये आर्गूमेंट जो है ये इस तरीके से प्रेजेंट की गई है और इसकी भी जैसे आप कहते हैं सर्कुलर डेट क्यों हो गया जी, ये दुश्मन स्कीम में कामयाब हो जाए, आपके यहाँ प्रोपेगेंडा होना शुरू हो जाता है कि ये कामयाब कि आप ये चीज़ हो ही नहीं सकती। पर साहब आप इसी तरीके से आपने ये खबर सुनी है कि हिंदुस्तान भारत जो है वो कई करोड़ रुपए माहाना जो है इस प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल कर रहा है कि कालाबाड़ डैम नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने खबर देखी है, अपनी आंखों से देखी है और सुनी भी है। और उसकी वजह ये है डैम जो बनाए जाते हैं वो बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ नहीं बनाए जाते, वो पानी की किल्लत दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्वायर होता है। अभी ये जितने भी डैम आप इस वक्त प्लान कर रहे हैं जी, वो तरबेला डैम से नॉर्थ में है जी। इसका मतलब है कि जो एडिशनल वाटर कोई नहीं स्टोर करेंगे जी। अभी ये जो डैम में जिसकी प्लान हो रही है बाशा डैम जी, ये बाशा डैम जो है ये उसके नॉर्थ में है जी जी। तो जो तंगी डैम है शायद बुंजी डैम जो है ये काराकोरम रिवर के ऊपर है, ये भी नॉर्थ में है। इन रिवर से कोई नया पानी स्टोर नहीं होगा। पाकिस्तान की जो बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आने वाली है वो ये है कि हमें पानी की कमी होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, ज़मीन जो ज़ेर काश्त है उसका रकबा भी बढ़ रहा है और अगर हम अपनी पैदावारी सलाहियत ज़मीन की बढ़ाना चाहते हैं तो हमें पानी की और ज़रूरत होगी। वो पानी जो है वो सिर्फ कालाबाग डैम से मुहैया हो सकता है क्योंकि कालाबाग डैम जिस जगह पर वाक़ है वहाँ पर काबुल का पानी जो कि बहुत बड़ा दरिया है और जितनी छोटे छोटे पंजाब से दरिया आते हैं और जिनको हम हिल टॉरेंट्स कहते हैं, डेरा गाजी खान एंड बियॉन्ड जी जी, और इनका पानी भी तकरीबन इतना ही है जितना कि दरिया इंदस का है जी। तो लिहाजा इस पानी को आप ज़ाया होने देने चाह रहे हैं। लिहाजा अगर कालाबाग डैम की ज़रूरत पानी के लिए ज़्यादा है जी। बिजली तो आप थर्मल भी पैदा कर सकते हैं, जैसे आजकल थर्ड कोल का जिक्र हो रहा है, शायद उसके जरिए भी पैदा हो जाए, जो बाशा डैम है उसके लिए भी पैदा हो जाए। बहुत सारे और तरीके बिजली पैदा करने के पानी के लिए, ज़राअत के लिए और कोई ये बात समझने की है। और ये डैम का वाटर जो है ये अपस्ट्रीम तो इस्तेमाल नहीं हो सकता जी। कालाबाग डैम जहाँ पर वाक़ा है वहाँ पर फ़ायदा सिंध को भी होगा, सबसे ज़्यादा सिंध को होगा जी, क्योंकि इस सिंध के ऊपर पानी की कमी है और सिंध को सबसे ज़्यादा पानी यहाँ से मिल सकता है जी, कालाबाग डैम से जी।
اور اس کے بعد فائدہ ہوا جو ساؤتھ پنجاب ہے جہاں پر پانی کی کمی ہے، اور پھر یہ جو 10% حصہ جو کہ فرنٹیئر پروونس کو ہم نے 1991 اکارڈ کے ذریعے دیا ہوا ہے وہ لے نہیں سکتا ڈیسن کا پانی۔ میرا سوال یہ ہے کہ صوبوں کے اندر ایک تعصب اس قدر گہرا ہو چکا ہے، ان تعصبات کو دور کرنے کے لیے کیا آپ نئے طریقے سے کوئی لوگ آگے ہی کے لیے کوئی نئے پروگرام شروع کریں گے، ان کو بتائیں گے کس طرح انہیں مطمئن کریں گے؟ دینا چاہتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے جی، ہم یہ آرگومنٹ پورے پاکستان میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ آرگومنٹ دینا چاہیے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ساری باتیں جیسے کہ اس کی جو بجلی پیدا ہوگی وہ اس کا جو رائلٹی ہے وہ پاکستان پنجاب کو ملے گی۔ جی، یہ تھی وجہ بڑی تعصب کی بڑی تعصب کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب کو کیوں ملے، باقی یہ ملنی چاہیے باقی صوبوں کو۔ ابھی ہمیں آرگومنٹ یہ دینی ہے، اور جو صحیح آرگومنٹ ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ آبجیکٹ نہیں کر رہے بادشاہ ڈیم کو اور منجی ڈیم کو، لیکن بجلی تو پیدا ہو سکتی ہے اور ڈیم سے، لیکن پانی کی قلت دور نہیں ہو سکتی کسی اور ڈیم سے۔ وہ زراعت کے لیے جو پانی کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جنوبی پنجاب کو، جنوبی NWFP یعنی کہ پختونخوا صوبے کو، اور پورے سندھ کو، ان تینوں کو فائدہ جو ہے وہ کالا باغ ڈیم سے ہوگا، کیونکہ کالا باغ ڈیم وہ ایڈیشنل واٹر سٹور کرے گا، ایڈیشنل واٹر آف کابل ریور، آل دی ادر ریورز آف پنجاب، اسمال ریور جو ہے، اور یہ ہل ٹارنس آف ڈیرہ غازی خان اینڈ بیانڈ، یہ سارے کے سارے جو اور ان کا پانی اتنا ہی ہے جتنا کہ دریا سندھ کا ہے، تو پانی ڈبل ہو جائے گا، جو اویلیبلٹی واٹر اسٹورڈ واٹر جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا کالا باغ ڈیم بننے کی وجہ سے، جو کہ آپ جتنے مرضی ڈیم بنا لیں اپ اسٹریم آف تربیلا ڈیم جتنے مرضی بنا لیں، اس میں واٹر کی اویلیبلٹی امپروو نہیں ہوتی۔ یہ آرگومنٹ کسی نے ابھی تک نہیں دی، جی ہماری پارٹی دے رہی ہے، ہم اس کو دیتے رہیں گے، کیونکہ اس میں فائدہ ہم صرف پنجاب کے تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں فائدہ سب سے ابھی سب سے زیادہ پانی تو شاید سندھ استعمال کرے گا، سب سے زیادہ سندھ، اور پھر جو کہ فرنٹیئر کو حصہ نہیں مل رہا وہ لے سکے گا۔ جی جی، پھر یہ جو جنوبی پنجاب اور بلوچستان جو ہے یہ اپنے پانی جو ہے ان کو بھی پانی ملے گا جی، اور یہ سارے کے سارے جو فائدہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو لوگ تعصب پھیلانا چاہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے کالا باغ ڈیم کی یہ ایسی ہے جہاں پر کہ چاروں صوبوں کو فائدہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو کالا باغ ڈیم کے لیے صحیح حقائق سے نہیں آگاہ کیا گیا، اور آپ جو ہے اس بات کا ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم قوم کو، ساری قوم کو یہ بتائیں گے کہ کالا باغ ڈیم کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اس سے میں اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں نیشنل ہیلتھ سروس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ جہاں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، برطانیہ میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے نیشنل ہیلتھ سروس کا ہے۔ ہمارے ہاں جو کہ پاکستان برطانیہ کے معاملے میں بڑا غریب ملک ہے، اور پاکستان کے اندر یعنی ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ نیشنل ہیلتھ سروس پاکستان کے اندر اس کا کیسے عمل درآمد آپ کر سکیں گے، اور کیا پاکستان سے تو اتنے زیادہ خرچ کا متحمل ہو سکتا ہے یہ نہیں جتنا یہ خرچ کر رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور ہمارے پروگرام میں میرے خیال میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ نیشنل ہیلتھ سروس کا قیام ہے، کیونکہ پاکستان میں صحت کا نظام جو ہے اس وقت ابتر ترین وہ نظام جو ہے کئی افریقی ممالک سے بھی بدتر ہو چکا ہے، اس لیے یہ نہایت لازم ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ نیشنل سروس برطانیہ نے کب بنائی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے امیڈیٹلی بعد بنائی، جبکہ ان کی اقتصادی حالت بہت خراب تھی، جی، اور سڑکوں پر پرانے جو ڈی موبلائزڈ سولجر تھے وہ وردی پہن کے پھرا کرتے تھے کیونکہ ان کو کام کرنے کے لیے نہیں تھا، تو اس کو بنایا اس لیے گیا تھا زیادہ کہ اس سے یعنی اس وقت برطانیہ میں سب سے زیادہ بڑا امپلائر کون ہے؟ 1 لاکھ بندہ جس میں امپلائڈ ہے، این ایچ ایس سب سے بڑا امپلائر ہے۔ جی، ہم بھی این ایچ ایس کو جو قائم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ امپلائر ہوگا جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کو امپلائی کرے گی۔ کیا پاکستان کا خزانہ جو ہے اس بات کا متحمل ہوگا؟ لیکن ہم اس کو کریں گے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے۔ اچھا، وہ ڈفرینٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہر آدمی جو کہ نیشنل سروس سے کوئی مستفید ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی اس کی بیوی اور 5 بچے ہیں، تو یہ 6 آدمی ہو گئے، یہ 50 روپے فی مہینہ اپنے جی پی کو دیا کریں گے، اور جس کے پاس جو وہ افورڈ نہ کر سکے جی اس کے پیسے زکوٰۃ سے دیے جائیں، زکوٰۃ فنڈ سے دیے جائیں، زکوٰۃ سے۔ لہذا یہ کہ اختراع کی جائے گی، ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی؟ یہ قانون جو یہ اس میں سب کا فائدہ ہے، جی،
یعنی اس نے پاکستان میں ایک تو امپلائمنٹ بڑھ دی ہے اور ایجوکیٹڈ امپلائمنٹ بڑھ دی ہے. ڈاکٹر کو آپ تنخواہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی بہت بڑی انڈسٹری, یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری, یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. جی جی. ہاسپٹل کے ساتھ جو کنیکٹڈ جو دوسری امپلائمنٹ ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. جی. لہٰذا جب ملک کی ترقی جس کو آپ کہتے ہیں جو ہائر کوالٹی ترقی, اس میں تعلیم اور صحت سے بڑا کوئی محکمہ نہیں ہے. صحیح. یہ انڈسٹری جو ہے یہ باقی آپ تمام انڈسٹری جو ہیں ان کے مقابلے میں یہ بڑی انڈسٹری ہے. لہٰذا اس کو ہم پرابلم نہیں پیش کر رہے, ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے پاکستان میں ان امپلائمنٹ دور کرنے کا, پاکستان کی ترقی کو جو 2-3% ہے اس کو 8-9% کرنے کا. جی. یہ وہ طریقہ ہے جس سے کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی. جی. جس میں پاکستان کے لوگوں کو صحت اور بہتر سہولتیں مہیا ہوں گی, اور اس کا خرچہ جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر پورا برداشت نہیں کرے گا, بلکہ اس کا کچھ خرچہ زکوٰۃ سے پے ہوگا, کچھ خرچہ جو ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 50 روپے فی آدمی, فی ممبر آف دی فیملی وہ اس فنڈ میں ادا کریں. اور یہ بالکل پاسبل, یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا, اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ میں جتنا آپ ایکسپیکٹ کر لوں. اچھا بھائی صاحب, میں چلیے نیشنل سروس سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کسی ملک میں اس کی ترقی کا معیار دیکھنا ہو تو وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جاتا ہے. اب پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو انحطاط ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, سب پہ عیاں ہے وہ اس وقت کیا چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو ہے اس کو بھی صوبوں کے یعنی اسے تحلیل کر کے صوبوں کے حوالے کرنے کا پروگرام بنایا ہے, اور آپ بھی اپنے پروگرام میں صوبوں کے یعنی اس چیز کے مخالف ہیں, یعنی ایجوکیشن کا معاملہ صوبوں کو دینے کے مخالف ہیں. اس کے بارے میں آپ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تجاویز کیا ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں پاکستان کو کس طرح اس کے انحطاط کو اور اس کے زوال کو, ڈکلائن کو دور کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی یہ جو تعلیم کا محکمہ ہے یہ شروع سے صوبائی محکمہ رہا ہے. جی. اور وہ جو فیڈریشن نے اگر کوئی کام کیے ہیں تو بڑے لوکل کام کیے ہیں, جیسے ایک یونیورسٹی بنا دی قائد اعظم یونیورسٹی. جی. لیکن باقی 17 یونیورسٹی جو ہیں وہ بلکہ شاید ابھی پرائیویٹ یونیورسٹی شامل کی جائیں تو 50 کے قریب ہے, وہ جو ہے ان کا گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ جو کالج ایجوکیشن ہے اور اسکول ایجوکیشن یہ ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ میں رہی ہے, اور وہاں پر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی بلڈنگ بن بھی گئی, وہاں پر وہ گوشت اسکول ہیں جہاں پر لوگوں کو خواہ تنخواہ دی جاتی ہے, یہ لوگ جیب میں پیسے, ٹیچروں کی تنخواہ کے پیسے جیب میں ڈال دیتے ہیں. جی. اور وہ جو اسکول کی بلڈنگس ہیں وہ جہاں ختم کر دی گئی ہیں, جہاں پر وہاں پر وڈیرے جو ہیں اپنی گائے ویسے باندھتے ہیں. جی. اگر تعلیم کی حالت صوبوں کے کنٹرول میں اگر یہ ہوئی ہے تو اس سے ہمیں سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے. اس لیے ہم تجویز یہ کر رہے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کریں اور اس کا جو نظام اس کو رن کرنے کا اور اس کو فنڈ کرنے کا اس کو کمپلیٹلی تبدیل کیا جائے. آپ دیکھیں نا 22,000 سے زیادہ تو گوشت اسکول پکڑے گئے. بالکل. آپ 22,000 اسکولوں کے اساتذہ, ان کی عمارات جیسے آپ نے کہا کہ استقبال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, وہاں کے معاصر اور مؤثر لوگ جو ہیں, اب اربوں روپے کے گھپلے تو یہ ہو رہے ہیں. اب بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ویسے ہی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے, اس کے اندر بھی اربوں روپے کا یہ گھپلا ہو رہا ہے. اس میں کیا انقلابی تبدیلی لائیں گے اور کس طرح؟ مسئلہ ہے, اور میرے خیال میں ہماری جتنی بھی تجاویز ہیں اس میں نیشنل ہیلتھ سروس کے علاوہ اس کو دوسری اہم تجویز جو سمجھتا ہوں وہ تعلیم کے لیے ہے کہ اس کو آرگنائز کیسے کیا جائے, فنڈ کیسے کیا جائے. یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہماری تجویز یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ لوکل لیول یعنی ڈسٹرکٹ لیول تک ہو, اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ دے. جی. فیس کوئی نہ ہو. فیس تو آج کل بھی پرائمری گورنمنٹ کو جو نہیں ہوتی, فری ہے. اور لیکن جو اسکول کی بلڈنگ ہے اس کا بندوبست اور اس کی مینٹیننس, اس کا بندوبست کمیونٹی کریں. تو آپ کو پتا ہے پرائمری اسکول جو ہے وہ مسجدوں میں بھی کام ہو سکتے ہیں. جی جی. اگر آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی دیں کہ اس گاؤں میں اسکول بنانا ہے تو گاؤں کے مخیر حضرات تیار ہو جائیں گے بلڈنگ بنانے کے لیے, زمین دینے کے لیے. لہذا اگر زمین کی ملکیت کمیونٹی کی ہوگی, زمین کی اور مکان جو بلڈنگ اسکول کی ہوگی اس کی ملکیت ان کی ہوگی, تو یہ ابھی اس میں گوشت اسکول نہیں بن سکیں گے. ابھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ علاقے کے جو مؤثر لوگ ہیں جو کہ اسکول بننے نہیں دے رہے, کیا وہ یعنی اسکول بننے دیں گے علاقوں کے اندر؟ نہیں, جنہوں نے پیسے کھانے ہیں وہ علیحدہ کمیونٹی ہے,
اور وہ لوگ جو کہ اپنے پیسے دے کر اپنے گاؤں میں اسی کی طرح میں آپ سے یعنی آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے آپ کوئی علیحدہ سے فورس تشکیل دیں گے جو کہ ایسے یعنی عوامل کو ایسے ایلیمنٹس کو یعنی پکڑ سکے اور جو کہ اس تعلیم کے راستے میں مانع بن رہے ہیں؟ یہ پبلک اوپینین بڑی فورس ہوتی ہے، لیکن پبلک اوپینین سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ میں فورس کو کنٹرول کرتے ہیں پالیٹیشین، اور یہ جو بینچے مارنے والے ہیں یہ پالیٹیشین ہوتے ہیں. جی لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے جو نچلا لیول ہے، جس کی سب سے زیادہ تعداد ہوگی، سب سے زیادہ خرچہ بھی اس پر ہوتا ہے، وہ اس کو پروونشل گورنمنٹ فنڈ کرے، لیکن تعلیم کا جو بلڈنگ ہے یہ کمیونٹی مہیا کرے، اور اگر بلڈنگ مہیا کرے گی کمیونٹی تو پھر وہ اس پر آنکھ بھی رکھے گی، اس کو کنٹرول بھی کرے گی. اور اسکول کے بیچ میں اگر کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ تنخواہ دے گی، پروونشل گورنمنٹ تنخواہ دے گی ٹیچر کو، لہذا ٹیچر کی ایک عزت ہوگی. جی جی. اور ایک عزت والا آدمی جو کہ آپ کا استاد بھی ہو، استادوں کی عزت بڑھے گی، گاؤں میں اس کی ایک اہمیت بڑھے گی، اور پٹواری اور تھانے دار کے علاوہ ایک تیسرا آدمی بھی ہوگا گاؤں میں جو کہ اہمیت کا حامل ہوگا اور جس کا رول جو ہے وہ ٹوٹلی پازیٹیو ہوگا. لہذا آپ پٹواری تھانے دار کے علاوہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کو بھی ایک اہمیت کا حامل بنائیں، اس سے زیادہ تنخواہ دیں پٹواری اور تھانے دار سے، اس کی زیادہ بڑا اسکیل دیں اور صرف اس کی اہمیت بنائیں تاکہ تعلیم کی اہمیت بڑھے، جی استاد کی اہمیت بڑھے، اور استاد کی اہمیت سے ہی تعلیم کی اہمیت بڑھے گی. کمیونٹی کو اس میں انوالو کریں اور یہ پرائمری ایجوکیشن کے لیے بندوبست ہوگا. بالکل سر. میں تھوڑا سا اور آپ کو اب دوبارہ پھر میں واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں، آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ نیوکلیر ڈاکٹرائن کا ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ تبدیلیوں کا ذکر بھی چاہتے ہیں، اور وہ کیا تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کو دو فکروں میں کمپلیٹ کر دوں. میں چاہتا ہوں یہ ہائی اسکول کی ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے بلڈنگ جو ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے، اور اس کے ٹیچرز کی تنخواہ جو ہے وہ اسکول فیس سے پے ہو. اچھا. اور جہاں تک اس سے ہائر ایجوکیشن کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کا تعلق ہے، وہ تقریباً جو اس وقت کا نظام ہے وہ تقریباً قائم رہنا چاہیے. ابھی آتا ہوں یہ نیوکلیر ڈاکٹرن کی طرف. جی. نیوکلیر ڈاکٹرن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک ملک اپنی فوج بناتا ہے تو اس فوج میں کا جو اہمیت کے حامل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کچھ چیزیں بتاتے ہیں دشمن کو اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ان کو کیسے استعمال کریں گے، تاکہ کوئی اس سے خطرہ محسوس کرے اور ڈرے، اور کوئی کانفیڈنس محسوس کرے اور کہے کہ نہیں ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. جی. نیوکلیر ویپن جو ہے سب سے اہم ویپن آپ کا یہ ہے. جی جی. اس لیے آپ بتاتے ہیں کہ ہم چونکہ انڈیا سے ہمارا کنونشنل پاور جو ہے وہ چھوٹی ہے، ہماری فوج انڈیا کی فوج ہم سے 3 گنا بڑی ہے. جی جی. ان کی نیوی جو ہے وہ 5 گنا بڑی ہے، نیوی 8 گنا بڑی ہے فوج، اور ایئر فورس 5 گنا بڑی ہے. جی جی. لہٰذا ہم کنونشنل ویپن پہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم نے اپنی نیوکلیر ڈاکٹرن یہ بنائی ہے کہ اگر ایک بھی جہاز، لیکن ابھی آپ اپنے پچھلے پروگرام میں یعنی کشمیر سے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تاکہ وہ اٹامک آرسنل استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل ویپنز میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات میں کمپلیٹ کر لوں کہ نیوکلیر ڈاکٹرن کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیا، ہماری اس وقت نیوکلیر ڈاکٹرن کیا ہے، ہماری اس وقت یہ ہے کہ اگر ایک جہاز بھی ہندوستان کا ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرے، ایک سپاہی بھی ہماری بارڈر کو وائلیٹ کرے، ایک جہاز بھی سمندری جہاز ہماری کہیں داخل ہو، تو ہم نیوکلیر ویپن سے اس کا دفاع اس کو جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں فرسٹ اسٹرائک، یعنی ہم فرسٹ اسٹرائک از آور ڈاکٹرن، کہ ہم پہل کریں گے، ہم نیوکلیر ویپن کے لانچ کرنے میں پہل کریں گے، تاکہ اگرچہ اس کے پاس کنونشنل پاور زیادہ بھی ہے تو اس کو پتہ رہے، کیونکہ یہ نیوکلیر ویپن استعمال کرنے کے اہل بھی ہیں، قابل بھی ہیں، اور انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ایک جہاز بھی ہمارے ٹیریٹری میں آئے تو ہمارے اوپر نیوکلیر ویپن سے حملہ کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پاکستان اور ہندوستان کے سرحدوں کے اوپر اکثر یعنی ہماری جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایک بھی کچھ سپاہی کی طرف سے کوئی فائر آ جائے یا کوئی ہو جائے تو اس کو نکل یعنی وار شروع کر دی جائے؟ ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھنے کے بھی کشمیر میں بھی نہیں ہو رہی. جی.
اور یہ جب وارسا پیکٹ اور نیٹو کا مقابلہ تھا تو اس وقت نیٹو کے پاس کم ٹینک تھے، کم ہوائی جہاز تھے، وارسا پیکٹ کے پاس زیادہ تھے، اور نیٹو کی ڈاکٹرن بھی یہی فرسٹ اسٹرائک تھی. جی. اب ہماری فرسٹ اسٹرائک ہے اور اس کی وجہ سے ایک نیوکلیر ڈٹرنٹ نے کام کیا اور وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی. جی. کنوینشنل لڑائی بھی نہیں ہوئی کیونکہ نیوکلیر ڈٹرنس نے کام کیا. جی. ہم جو ماڈیفکیشن سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت فوجیں آمنے سامنے ہیں، وہ لڑائی تو ختم ہی نہیں ہوئی. جی. وہاں پر تو سیز فائر ہوا ہے. جی. لہذا جہاں پر لڑائی ختم نہیں ہوئی، لہذا اگر کشمیر میں لڑائی جاری رہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے دوبارہ سٹارٹ ہو، جی. ہم کہیں جاری رہے تو اس کی وجہ سے ہم فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے. جی. تاکہ یہ ہم دو چیزوں کو علیحدہ کر دیں. ہم نیوٹرل ڈاکٹرن میں یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، یہ ماڈیفکیشن چاہتے ہیں کہ کشمیر میں چونکہ لڑائی میں سیز فائر ہے، لڑائی ختم نہیں ہوئی، لہذا باقی بارڈر کا سٹیٹس اور ہے، جی. اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کا سٹیٹس اور ہے، اور اس وقت اس جگہ پہ اگر لڑائی ہو تو ہم فرسٹ اسٹرائک لانچ نہیں کریں گے. جی. اچھا بھائی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یعنی جس طرح میں اب ایشو کی طرف پھر دوبارہ آنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایشو کا ایک اتحاد اور 10 ملکوں کا ایک یونین اور ایک بہت بڑا بلاک، اور آپ نے شاید اس لیے آپ نے واق خان کو افغانستان سے خریدنے کی تجویز دی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے کاشغر اور اسلام آباد سے لے کے برلن تک ہائی سپیڈ ریلوے جو ہے وہ قائم کر دی، اس کا منصوبہ جو بنایا جائے گا. اگر افغانستان اس میں نہیں ہوتا اور امریکی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس پہ تجویز پہ کیسے بولو؟ آپ دیکھیے نا، افغانستان کے اندر تو امریکی بیٹھے ہوئے ہیں اور واق خان کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کے پاس ہے، اور اگر وہ کس طرح افغانستان جو ہے اس بات میں آمادہ ہوگا کہ واق خان کا علاقہ ہمیں دے، جبکہ ہندوستان نے آپ کو بتایا کہ انہی ریاستوں کے اندر ایک ریاست کے اندر اپنا فضائی اڈا بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ نا کب تیار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو 10 ملکوں کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 ملک جو ہیں اکٹھا ہونے کے لیے، ایشو بنانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام اور ایجنڈا بناتے ہیں. اگر پروگرام ایجنڈا ہے اس میں اگر افادیت ہو، اس میں افادیت اس 10 ملکوں کے اکٹھا آنے کی افادیت یہ ہے کہ ہم یہ وعدہ کریں گے کہ اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم 10 اس کو اوپر حملہ صبر کیا جائے گا. جی. لوگوں کو فری موومنٹ کی اجازت ہوگی، ویزا ختم کر دیا جائے گا، اور اس کا اور جو سرحدیں قسم کی ختم کر دی جائیں گی. فری موومنٹ آف گڈس اینڈ پیپل ہوگا، اور یہ لوگ یہ جو دفاعی لحاظ سے یہ ایک خطہ تصور ہوگا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت لاکھوں افغان تو آلریڈی ہمارے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے بنگلہ دیش کے بہت سے لاکھوں آدمی جو ہیں وہ کراچی میں اور دوسرے جو ایریا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم کو سوشل سیکورٹی نہیں دیتے ان کو، وہ اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک اہمیت بڑی ہے دنیا اسلام کی نظر میں کہ دارالسلام اگر دنیا میں کوئی ہے جہاں پر ہر بندہ جو مسلمان ہے وہ جو آ کے پناہ لے سکتا ہے، وہ صرف پاکستان. جی. یہ اس کی اہمیت ہے. اور یہ جب ہم یہ جو 10 ملک ہیں، ہم 10 ملک کو دارالسلام بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر مسلمان کسی خطہ زمین کو وہ اس کا یہ وطن ہو. جی. یہ ہے اس کی اہمیت. یعنی یہ جو ای سی او ہے یہ سینٹر ہے اسلامک ورلڈ کا. ایسٹ میں آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش ہے، ویسٹ میں پوری عرب دنیا ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے. لیکن سینٹر میں کون سی جگہ ہے اور سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اہم جگہ کون سی ہوگی؟ اگر یہ جگہ جو ہے جس کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یہ طاقتور بھی ہو، اکٹھی بھی ہو، تو پھر یہ دنیا صرف ہم نہیں میٹر کریں گے، پھر دنیا اسلام میں میٹر کرے گی، کیونکہ یہ دارالسلام ہوگا جہاں پر عربی یا اجمی کا کوئی تفرق نہیں ہوگا. جی. دوسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ یہ جو واق خان کوریڈور ہے. جی. واق خان کوریڈور جو تھا، جب یہ ڈیورنٹ لائن بنائی گئی تو اس وقت روس کو علیحدہ رکھنے کے لیے تھا. جی. لہٰذا افغانستان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، وہاں پر اتنی اونچی پہاڑیاں ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں رہتا. جی. تو افغانستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اس لیے اس کی تھوڑی سی اہمیت ہے، دفاعی اہمیت ہے. دفاعی اہمیت ہے کہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا جی تو پھر بھی ہم سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر واق خان کوریڈور میں ہمیں ایکسیس ہو جائے. یہ اس کی اہمیت ہے. تو کیا آپ سمجھتے جہاں اس وقت یعنی اتنا دشوار گزار راستہ ہے اور وہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، تو کیا یعنی ہمارے لیے وہ ایکسیس جو ہے وہ سستا رہے گا یا بہت مہنگا رہے گا؟ کیونکہ اس علاقے میں ہم ریلوے لائن جو بنا رہے ہیں
کاشغر کی طرف، جی جی، کراچی سے کاشغر تک جو ریلوے لائن بن رہی ہے وہ اس جگہ سے واخان کوریڈور سے بہت نزدیک سے گزرتی ہے جی، لہذا جو آپ کو ایڈیشنل ریلوے لائن جو ایڈیشنل سڑک جو بنانی پڑے گی وہ بڑی تھوڑی ہوگی، تو اس لیے یہ چونکہ یہ ہمارا منصوبہ ہے اس لیے یہ پاسبل ہو گیا۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے اور میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ ناظرین، جس طرح آپ نے بریگیڈ صاحب کی نوزائیدہ جماعت رفع کا پروگرام آپ نے سنا اور انہوں نے جس طرح پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے جو اصول بتائے ہیں، جو اپنا نقطہ نظر بتایا ہے، اگر آپ ان سے مطمئن یا کچھ اور کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی اپنی ایک ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہے rifa.org، آپ اس پہ بھی رابطہ کر کے ان سے براہ راست ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سے کوئی اور ایسا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ اور سوالات پوچھے جائیں، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ بریگیڈ صاحب کو اس معاملے میں زحمت دے سکتے ہیں۔ بریگیڈ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی طویل پروگراموں میں ہمارے ساتھ شرکت کی، آپ نے اپنی صحت بھی ایسی تھی کہ جس کو اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے پروگرام جو ہے بتاتے جائیں اور تجاویز دیتے جائیں۔ ناظرین، پروگرام کا اس پروگرام کے سلسلے میں یہ ہماری سیریز کا آخری حصہ نہیں ہے، ابھی اور بھی پروگرام شاید اس سے چلیں گے اور پاکستان کے مسائل اور ادراک کے لیے اور جو دوست جو دانشور حضرات ان کو بھی ہم زحمت دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بریگیڈ صاحب کو بھی اکثر ہم اس دعوت دیں گے۔ اپنے دوستوں کا، اپنے ہم خیالوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، سمیع اللہ کو دوسرے پروگرام تک، خدا حافظ۔